الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالی کی مہربانی سے اس عورت کے مکر سے، اس کی ناپاک چال سے حفاظت میں رہے۔ اللہ نے آپ کی حفاظت فرما لی۔ آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے دروازوں کی طرف دوڑنے لگے اور اللہ کی مدد یہ آئی کہ تمام دروازے کھلتے رہے۔ یوسف علیہ السلام اس کمرے سے باہر نکل گئے۔ زلیخا بھی پیچھے پیچھے دوڑتی رہی۔ زلیخا نے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے واسطے۔ یوسف علیہ السلام کے کرتے کا پیچھے والا حصہ زلیخا نے پکڑ لیا، وہ کپڑا پھٹ گیا پیچھے سے اور وہ کپڑے کا ٹکڑا زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا اور یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے۔ زلیخا بھی دوڑی ہوئی باہر نکلی۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ زلیخا کا شوہر بالکل دروازے کے سامنے کھڑا ہوا ملا ہے۔ یہ دیکھ کر کے زلیخا بہت پریشان ہوئی کہ میرے شوہر نے دیکھ لیا، تو اس نے فوراً الزام حضرت یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا کہ یہ یوسف میرے ساتھ برا کام کرنا چاہتے تھے،
اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام فوراً زلیخا کے شوہر کو فرماتے ہیں تیری بیوی جھوٹ بولتی ہے، اس نے مجھے گناہ میں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ زلیخا کے شوہر کو غصہ نہیں آیا، اس نے پورے دھیان سے بات سنی۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں یا میری بیوی زلیخا سچی ہے۔ اللہ ایسے مشکل موقع پر اپنے ولیوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی مدد آئی، جہاں یہ قصہ ہوا وہاں کوئی نہیں تھا، صرف زلیخا کی حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور کوئی نہیں تھا۔ لیکن ایک چھوٹا سا دودھ پیتا ہوا بچہ گہوارے میں سویا ہوا تھا۔ گہوارہ جس کو ہم پارنا کہتے ہیں، جس میں بچے سوتے ہیں، بالکل ابھی ابھی چند دن کا پیدا ہوا۔ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ چھوٹا بچہ جو کچھ سمجھتا نہیں ہے، کچھ جانتا نہیں ہے، کچھ دیکھ نہیں پاتا ہے، اس کو کیا معلوم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کے لیے ایسے معصوم اور دودھ پیتے ہوئے بچے کو تیار فرما دیا۔ اتنا چھوٹا بچہ بولنے لگا۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اتنا چھوٹا بچہ جو آج کل پیدا ہوا وہ بولنے لگے۔ یہ اللہ کی کھلم کھلی مدد تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے واسطے۔ اب اتنا معصوم بچہ تو اگر یوں بھی بول لیتا کہ زلیخا گنہگار ہیں، یوسف علیہ السلام معصوم ہیں، پاک ہے، تو بھی یوسف علیہ السلام جیت جاتے، کامیاب ہو جاتے۔ کہ اتنا چھوٹا بچہ، اتنا معصوم بچہ وہ میری فیور میں بولے، یہ یوسف علیہ السلام کی بہت بڑی کامیابی ہوتی۔ لیکن دوسرا بڑا کمال یہ ہو گیا کہ یہ معصوم بچہ جو بات بولا وہ بات ایسی دو ٹوک بات بولا کہ دنیا کے بڑے بڑے وکیل، لائر، بیرسٹروں کی عقل حیران رہ جائے، انصاف کرنے والا بھی انصاف سے مجبور ہو جائے، ایسی بات بولا۔ وہ بچہ اپنی زبان سے کیا بولتا ہے؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ یہ جو معصوم بچہ اپنی زبان سے بولا
تو یہاں ایک بات یاد رکھو، ہمارے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 1 سال کے، 6 مہینے کے، 2 سال کے، 5 سال کے، 8 سال کے. ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی ماں باپ، کہ یہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے، یہ کیا سمجھتا ہے، یہ کیا سنتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. جب یہ بچہ بچپن میں ہوتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کیا سنے گا، کیا بولے گا، لیکن اس بچپنے میں اس کی آنکھ دیکھنے کا کام کر رہی ہے. جو کچھ وہ بچہ دیکھتا ہے اس کے دماغ میں اسٹاک ہوتا ہے، اس کی میموری میں. جو بات وہ بچہ اپنے کان سے سنتا ہے وہ اس کی میموری میں، اس کے دماغ میں اسٹاک ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے. پھر جب وہ 3-4 سال کی عمر کا ہوتا ہے تب اس کی زبان چالو ہوتی ہے، بولنا شروع کرتا ہے، اور وہی بات بولے گا جو اس کے دماغ کے اندر جو ہے پہلے سے اسٹاک ہے، وہی بات بولے گا. یہ بچوں کی حالت ریکارڈر کی طرح ہے، ٹیپ ریکارڈر کی طرح. یہ ٹیپ ریکارڈر جب ریکارڈ کرتا ہے تو کچھ نہیں بولتا ہے، چپ چاپ اندر کیچ کرتا ہے، لیتا رہتا ہے. پھر جب اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو پھر بولنا شروع کرتا ہے. دوسرا بٹن دباؤ، بولے گا، اور وہی بات بولے گا جو اس کے اندر ریکارڈ ہوئی ہے. ان بچوں کا دماغ بھی بالکل ایسا ہوتا ہے. اس لیے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ ماں باپ کو اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے غلط باتیں نہیں بولنی چاہیے. بھلے 6 مہینے کا ہو، بھلے دوسری کا بچہ ہو، بھلے 1 سال کا ہو، اس کے سامنے کوئی بھی غلط بات بس بولو. اور یہ مسئلہ بھی سن لو کہ چھوٹے بچے جہاں ہو وہاں ہمیں اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کرنی چاہیے. جیسے ہم بیڈ روم میں سوتے ہیں، وہاں چھوٹے بچوں کو بھی سلاتے ہیں. تو اگر بچے چھوٹے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ یہ بچہ جاگ رہا ہے، تو ان کی اس حالت میں ان کے سامنے صحبت بھی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بولتا نہیں، صحیح ہے نہیں بولتا، لیکن دیکھتا ضرور ہے، سنتا ضرور ہے. اس لیے چھوٹے بچوں کے سامنے غلط کام بھی نہیں کرنا، غلط بات بھی نہیں بولنا. یہ سب چیزیں اپنے اندر ریکارڈ کرتے رہتے ہیں اور ان کا ذہن خراب ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیے، زلیخا نے جس روم کو بند کیا تھا، زلیخا کو ایسا لگا کہ کوئی ہے ہی نہیں یہاں. تو لیکن ایک چھوٹا معصوم بچہ جو گہوارے میں تھا، سویا ہوا تھا، اللہ نے اس کو زبان عطا فرمائی اور وہ بولنے لگا. اب اس میں 2 معجزے ہیں، 2 چمتکار ہیں. ایک تو معصوم بچے کا بولنا یوسف علیہ السلام کی فیور میں،
اور دوسرا ایسی بات بولنا کہ بڑی بڑی عقل ایسی بات نہیں بول سکتی، عقل مند لوگ نہیں بول سکتے۔ اس بچے نے زلیخا کے شوہر کو یوں کہا کہ زلیخا سچی کہ یوسف سچا، اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، انصاف بہت آسان ہے، فیصلہ بہت آسان ہے۔ کیا فیصلہ؟ جو اس آیت میں فرمایا، إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ یوسف کا کرتا دیکھو، جو جبہ یوسف نے پہنا ہے وہ دیکھو، کہاں سے پھٹا ہے وہ دیکھو۔ اگر یوسف کا جبہ آگے سے پھٹا ہو تو سمجھ لینا کہ یوسف نے زلیخا پر زبردستی کی ہے، زلیخا بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اور یوسف گنہگار ہے۔ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو، اور اگر وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ سمجھ لینا کہ زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچے ہیں، یوسف بھاگنا چاہ رہے تھے، زلیخا پیچھے سے کھینچنا چاہتی تھی۔ کتنا اچھا فیصلہ بتایا اس معصوم بچے نے، کتنی عقل کی بات بتائی کہ کون سچا کون جھوٹا، ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ یوسف کا کرتا دیکھو، آگے پھٹا ہے کہ پیچھے پھٹا ہے؟ کہ آگے پھٹا ہو تو سمجھنے کا یوسف نے زبردستی کی ہے، اور پیچھے پھٹا ہو تو سمجھنے کا کہ یوسف تو بھاگنا چاہتے تھے، زلیخا کھینچنا چاہتی تھی۔ دیکھ لو کرتا کہاں سے پھٹا ہوا ہے۔ اب زلیخا کا شوہر تو منسٹر آدمی تھا، ہوشیار تھا، اس نے کہا واقعتاً بات تو بہت صحیح ہے، فیصلہ تو بالکل صحیح ہے، چلو یوسف کا کرتا دیکھے کہاں سے پھٹا ہے۔ تو دیکھا اس نے کرتا، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ منسٹر صاحب نے، زلیخا کے شوہر نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو دیکھا کہ وہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، تو بات ثابت ہو گئی کہ زلیخا جھوٹی ہے، وہی گناہ میں پھنسانا چاہتی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، معصوم ہیں، پاک ہیں، سچے آدمی ہیں۔ یہ بات ثابت ہو گئی۔ میرے بزرگوں یاد رکھنا ایک بات کو، اگر تم واقعتاً اللہ کے واسطے پاک اور صاف رہو گے تو دنیا تم کو پھنسانا چاہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، کوئی تمہیں پھنسا نہیں سکتا ہے۔ اگر تم حقیقت میں پاک صاف رہو
الزام آئے گا، تہمت آئے گی، گھبرانا نہیں، جیسے نبیوں پر آئی، یوسف علیہ السلام پر بھی تہمت تو آئی، زلیخا نے الزام لگایا، لیکن مدد آئی اللہ کی یوسف علیہ السلام کے لیے، کیونکہ وہ پاک تھے، صاف تھے۔ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھو ہر چیز میں، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اللہ کی مدد تو ایسے پاک صاف رہنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بچپن میں 4 بچوں کو اللہ نے بلوایا، 4 بچے ایسے نکلے کہ جن کو اللہ تعالی نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ یہ بچہ کہ جب اللہ کے ایک معصوم پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی زنا کی، تو اس موقع کے اوپر ایک معصوم بچہ بولنے لگا اور اللہ کی مدد آئی۔ نمبر 2، جب سورہ مریم آئے گی تو وہاں انشاءاللہ ایک واقعہ آئے گا کہ اللہ کی نیک بندی، پاک بندی حضرت مریم کے اوپر جب لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی تو ایک دودھ پیتا ہوا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے۔ نمبر 3، اللہ کے معصوم نبی موسیٰ علیہ السلام پر الزام آیا تو فرعون کی بیوی کو، کیونکہ فرعون بادشاہ تھا، اس کی بیوی کو جو عورت کنگھی کرتی تھی، اس کنگھی کرنے والی نوکرانی کے بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ تہمت لگی موسیٰ علیہ السلام پر، تو کنگھی والی عورت کا بچہ بولنے لگا، معصوم دودھ پیتا ہوا۔ اور نمبر 4، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک اللہ کے ولی تھے، اولیاء اللہ میں سے حضرت جریج، جب ان پر تہمت لگی تھی تو ایک دودھ پیتا ہوا بچہ بولنے لگا تھا۔ یہ 4 موقع ہیں کہ معصوم دودھ پیتے ہوئے بچے بڑے لوگوں کی طرح بات بولے ہیں، اور یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرمائے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ زلیخا جھوٹی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، تو وہ منسٹر کہنے لگا، قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم، کہ یہ سب تم عورتوں کی ناپاک چال ہے اور تمہاری چال بہت بڑی ہوتی ہے۔ خود شوہر کو اقرار کرنا پڑا اپنی بیوی کے بارے کے اندر۔ اور حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی چال بہت بڑی ہوتی ہے، تم اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ عورتوں کی چال شیطان سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ آقا فرمانا یہ چاہتے تھے تم اس سے اپنے آپ کو بچانا، ورنہ وہ تم کو برباد کر دے گی۔ اب یہاں بات ثابت ہو گئی کہ زلیخا ہی نے ساری اسکیم کی تھی، زلیخا ہی نے سارا گناہ کیا تھا، اس لیے اس کا شوہر یوسف علیہ السلام کو درخواست کرتا ہے کہ یوسف، میں منسٹر آدمی ہوں، اگر شہر میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی نے ایسا غلط کام کیا تو میری دنیا میں کیا عزت رہے گی؟ لوگ تو مجھ پر تھوکیں گے کہ تو منسٹر اور تیری بیوی گھر میں کیا غلط کام کرتی ہے، تو میری کیا عزت رہے گی؟ اس لیے منسٹر صاحب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ریکویسٹ کی،
درخواست کی. کیا درخواست کی؟ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف یہ بات سب بھول جاؤ، جانے دو، کسی کو باہر جا کے کہنا مت، گھر کی بات گھر میں رکھنا، باہر کسی کو بتلانا مت، بھول جاؤ اس کو، یہ بات چھوڑو، اپنے گھر کی بات باہر نہیں جانی چاہیے، ورنہ میری عزت کیا رہے گی دنیا میں. اور آگے اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرِ لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ. زلیخا، ایک تو نے گناہ کا ارادہ کیا اللہ کے معصوم پیغمبر کے ساتھ. یہ کتنی بری بات ہے کہ اللہ کے معصوم نبی کے ساتھ گناہ کا ارادہ کرے. اور دوسری بات یہ کہ تو معصوم نبی کو بدنام کرنا چاہتی ہے، الزام ڈالنا چاہتی ہے. تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ، نبی سے معافی مانگ. اگر ان کا دل دکھ گیا تو تیری زندگی برباد ہو جائے گی. اس موقع پر میں آپ کو خاص بات بتلا دوں، کبھی کسی اللہ کے نیک بندے کا دل مت دکھانا، کبھی کسی اللہ کے بندے کا دل مت دکھانا. آپ اس کو گالی دو گے، برا کہو گے، اس پر الزام لگاؤ گے، تہمت لگاؤ گے، وہ تو صبر کر کے چپ بیٹھ جائیں گے، وہ آپ سے بدلہ نہیں لیں گے، لیکن ان کی طرف سے اللہ بدلہ لیں گے. اور اللہ کا جب بدلہ آئے گا تو دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اسی لیے کبھی کسی اللہ والے نیک آدمی کا دل مت دکھانا. ان کی خدمت نہیں کر سکو تو مت کرنا، کوئی ضروری نہیں ان کی خدمت کرو، لیکن دل مت دکھانا ان کا. جو ان کا دل دکھایا تو برباد ہو جاؤ گے، یاد رکھنا. یہ منسٹر صاحب اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرِ لِذَنبِكَ، زلیخا بھول تیری ہے تو معافی مانگ. حضرت یوسف علیہ السلام سے اور شوہر سے بھی معافی مانگ کہ شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے پر نظر کیسے اٹھائی، کیوں دوسرے کی طرف تیری نظر گئی. معافی مانگ، معافی مانگنے کا حکم دیا. اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تو گنہگار ہے، تجھ سے بھول ہوئی ہے، تو معافی مانگ لے. میرا بہت بچپنا تھا، میں نے تو واقعہ نہیں دیکھا، ہمارے یہاں ایک واقعہ ہوا تھا بستی میں. میں نے اپنی مرحومہ امی جان سے یہ بات سنی تھی. ہماری یہاں مسجد میں ایک امام تھے، بہت بیچارے سیدھے سادے اللہ کے ولی تھے، وہ چھپے ولی تھے. ایک مرتبہ مسجد کے ٹرسٹیوں کے ساتھ، متولیوں کے ساتھ کسی بات میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی، ہوتی ہے. تو ظہر کی نماز کے بعد متولیوں نے، ٹرسٹیوں نے ان کو گھر بلایا اور گھر بلا کے بہت برا بھلا کہا، نہیں کہنے کا بھی کہا. اور اس میں شاید کسی نے اٹھ کر کے ان کو ایک آدھ تماچا بھی مار دیا. وہ تو برداشت کر گئے اور نوکری سے الگ کر دیا، وہ چلے گئے. لیکن جس گھر میں بیٹھ کر کے ان کو گالیاں دی تھی، برا بھلا کہا تھا، بہت عالیشان مکان، بہت عالیشان خاندان، پوری بستی میں سب سے بڑے وہ گنے جاتے تھے، مال میں بھی، عزت میں بھی، ہر چیز میں. ہم نے ان کی عزت کا زمانہ دیکھا ہے، میں نے بچپنے میں.
لیکن جس دن انہوں نے وہ امام صاحب کو برائی سے گالیاں دی، ان کو ستایا گھر میں بیٹھ کر، اس دن سے ان کے گھر میں جو ہے پڑتی چالو ہوئی، اور ایسی بربادی چالو ہوئی کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی گھر میں بیمار، ایک مرا دوسرا مرا، ایک بیمار دوسرا بیمار، یہاں تک کہ پورا ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے کہ دو موقع ایسے ہیں، دو موقع یاد رکھ لو کہ جس میں اللہ تعالی نے لڑائی کا اعلان کیا ہے، اللہ کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ دو موقع پر خود اللہ لڑتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ ایک موقع کیا ہے؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا میری طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ میرے ولی سے، میرے نیک بندے سے اگر تم دشمنی رکھو گے میری طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ دشمنی رکھو، اللہ کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ اور ہے کوئی دنیا میں جو اللہ سے مقابلہ کر سکے؟ کوئی بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے کبھی اللہ والوں سے برائی مت رکھنا۔ اور دوسرا کیا؟ جو آدمی سود میں پڑتا ہے، بیاج میں پڑتا ہے، سودی لین دین میں پڑتا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے۔ اور ہم نے دیکھا بہت کروڑ پتیوں کو کہ پہلے ان کو سمجھاؤ کہ بھائی لون لینا حرام ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی، پھر جب اجڑتے ہیں برباد ہوتے ہیں، ایسے برباد ہوتے ہیں کہ پھر وہ کھڑے نہیں ہو پاتے۔ اس میں اللہ کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے، یاد رکھ لینا۔ اسی لیے حلال کا چھوٹا سا ملے نا تو وہ کرنا، لیکن کبھی اس چکر میں نہیں پڑنا۔ اللہ کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے، سن لینا اس بات کو۔ تو یہی بات زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو تکلیف پہنچائی تو شوہر نے کہا معافی مانگ لے ورنہ تو جو ہے برباد ہو جائے گا۔ زلیخا نے معافی مانگی حضرت یوسف علیہ السلام سے، لیکن یہ بات تو ہوئی گھر گھر میں۔ کچھ باتیں دنیا میں ایسی ہوتی ہے کہ ہوتی ہے گھر میں لیکن وہ پھیل ہی جاتی ہے۔ یہ ہوا معاملہ پورے گھر کی چار دیواری میں، لیکن دھیرے 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 کر کے پورے شہر میں بات پھیل گئی کہ ان کے گھر میں کچھ ہوا، زلیخا کے گھر میں کچھ ہوا، اور پورے شہر میں چرچا ہو گیا کہ منسٹر صاحب کے گھر کے اندر کچھ اسکینڈل ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے۔ وہ آگے والی آیت میں آ رہا ہے انشاءاللہ۔ بھائی یہ دعا کی درخواست آئی ہے، حجیانی حلیمہ بی بی نور محمد قلعے دار کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ دل شریف پڑھو، دعا کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، تمام مرحوموں کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، تیرے لاڈلے نبی کی پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ امت کی اجتماعی انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے. بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما دے. ہماری روزیوں میں حلال طریقے سے وسعت اور برکت عطا فرما دے. اے اللہ حرام کمائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کی الجھنوں سے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہر قسم کے جن اور جادو کے اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرما. جن پر ایسے اثرات ہو اے اللہ ان کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے. اے اللہ تو ہم سب کو نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے، ہمارے گھروں کے ماحول کو درست فرما دے، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما دے. اے اللہ تو ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما دے. ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، جہنم کی آگ سے حفاظت فرما لے، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما لے. بلا حساب کتاب بلا استحقاق محض تیرے کرم سے فضل سے جنت الفردوس عطا فرما دے. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور معصوم ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے. حضور کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما لے. حضور کے ساتھ جنت کا اولین دخول عطا فرما دے. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے. تیرے غضب سے، تیرے قہر سے، تیری فقر سے اے اللہ حفاظت فرما لے. انسانیت پر رحم فرما لے. ہر ایک انسان کو، جن کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے. ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے. علم نافع، عمل صالح، اخلاق فاضلہ کی دولت سے مالا مال فرما دے. ہمارے دل کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما دے. جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.